الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وكما قال عليه الصلاة والسلام. یہاں ماحول نکاح کا اور شادی کا ہے. عام طور پر ایسے مواقع پر مجالس اور بیانات نہیں ہوتے، کیونکہ ہلے گلے کا ماحول ہوتا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، مرد انتظامات میں لگے ہوتے ہیں، خواتین فیشن ڈیزائننگ میں لگی ہوتی ہیں، ہر کوئی ایک سے ایک بڑھ کے ذمہ داری احساس کر رہا ہوتا ہے، اور خواتین ایک سے ایک بڑھ کے اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں لگی ہوتی ہیں. تو اس لیے عام طور پر دین کی بات کی طرف قلب متوجہ نہیں ہوتا. میں پہلے سے بتا دوں، میں انتہائی مختصر بات کروں گا، لیکن چند انتہائی ضروری باتیں جو اس موقع پر نہ صرف یہ کہ ضروری ہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر ان باتوں کی ضرورت ہے، اور ان باتوں سے کوئی بھی کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. نہ بیان کرنے والا مستغنی ہو سکتا ہے اور نہ سننے والا. تو جو باتیں کروں گا خوب توجہ سے سنیں اور دھیان سے سنیں. بات یہ ہے کہ نکاح جیسا بہتر سے رشتہ کوئی ہو نہیں سکتا، اور نکاح اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس نکاح کے رشتے کو حاصل کرنے کے لیے 10 سال تک بکریاں چرائیں، 10 سال تک پردیس میں بکریاں چرائیں، اس سنت چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس رشتے کو حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے مد مقابل زنا اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے 8 سال کی قید کاٹی، 7 سال کی قید کاٹی. مختلف روایات ہیں. تو آپ سمجھیں کہ نکاح کی عظمت کتنی بڑی ہے، اس کے مد مقابل چیز کی نفرت کتنی بڑی ہے. کائنات کا پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا رشتہ ہے، نہ ماں اور باپ کا ہے، نہ بیٹا اور بیٹی کا ہے. میاں اور بیوی یہ رشتہ ہے، خاوند اور بیوی یہ رشتہ ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ بنا. اور جتنا یہ ضروری اور اہم ہے، اسی قدر یہ نازک بھی ہے، کہ اس لیے کہ اس کی بنیاد، اس رشتے کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ جذبات پر ہوتی ہے. میاں بیوی کا رشتہ عقلی نہیں ہوتا، جذبات کی بنیاد پر ہوتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے سے جذباتی اعتبار سے جڑے ہوتے ہیں، لہذا جب میاں اپنی بیوی کے جذبات کا احترام نہیں کرتا تو نقصان ہوتا ہے. جب بیوی اپنے شوہر کے جذبات کا احترام نہیں کرتی، بس اپنے ہی سنائی جاتی ہے، جی میری سن لو، یہ جب میں کہہ رہی ہوں اس کو دیکھ لو، میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آ گئی ہوں، میں نے یہ قربانی دے دی، میں نے وہ قربانی. ارے اللہ کی بندی، وہ بھی تو دیکھ لو کہ اس نے بھی تو کوئی قربانی دی، یہ بھی تو دیکھ لو کہ اس نے بھی کوئی کام کیا ہے. بس اپنا آپ ہی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، جس سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے
فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جذباتی طور پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جذبات کا تعلق محبت سے ہوتا ہے، احساسات سے ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے مزاج کے اندر محبت لے کر آتا ہے تب یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جہاں کہیں اپنی عقل لے کر آتا ہے تو رشتہ کمزور۔ تو یہ بنیادی بات ہے، میں اور آپ اس کو سمجھیں۔ اس کے لیے شریعت نے بنیادی طور پہ چند باتیں سکھائی ہیں، اور میرا مخاطب یہاں پر سب سے پہلے والدین ہیں اور اس کے بعد بچے اور بچیاں ہیں۔ جوان بچے اور بچیاں ان باتوں کو خوب اچھے سے سمجھ لیں۔ یہ رشتہ کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، اور رشتہ کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا کتنے پیسے کماتا ہے، اور یہ ہماری پیورٹی ہوتی ہے کہ یہ بنیادوں پہ ہم لوگ رشتے کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بنیاد ہے جی۔ میری اس سے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ اس کا چہرہ دیکھ کر ہوئی، آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ اس کی آوازیں سن کے ہوئی، آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ اس کی باڈی ویٹ اور یہ سب چیزیں دیکھ کر ہوئی۔ یہ آواز بھی بدل جائے گی اور یہ چہرہ بھی بدل جائے گا، یہ سینس بھی بدل جائے گا اور یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بھی بدل جائیں گی۔ جب یہ سب بدل جائے گا تو پھر آپ اس رشتے کو بدلی کرنے کی کوشش کرو گے۔ چنانچہ یہ انتہائی کمزور باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں۔ کل کو لڑکا غریب ہو گیا، اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ چنانچہ اس کے لیے ہم اپنی بیٹی کو پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے قانون سے جب بھی آپ بیاونڈ جائیں گے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کے جب بھی آپ آگے پیچھے ہوں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ تو یہاں سب سے پہلے ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں رسمیں صرف وہ ہیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، ڈھولک اور یہ رشتہ دیکھنے میں بھی چند باتیں ہوتی ہیں۔ رشتہ دیکھنے میں سب سے پہلے بات دیکھی جاتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک عقیدے کے ہونے چاہیے۔ لڑکا لڑکی ایک عقیدے کے نہیں ہیں تو نقصان ہوگا۔ لڑکا ہے دیوبندی، لڑکی ہے اہل حدیث، نکاح بالکل جائز ہے۔ لڑکا ہے دیوبندی، لڑکی ہے بریلوی، نکاح بالکل جائز ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کی آپس میں مناسبت نہیں بیٹھے گی۔ لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی شیعہ ہے، لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی قادیانی، نکاح ہی جائز نہیں ہے یہاں پر۔ تو بعض مرتبہ عقیدے کا فساد تو نکاح کے ختم ہونے پر ہوتا ہے۔ یہ ہماری فلاں بیٹی نے جناب شادی کی ہوئی شیعہ سے کی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بچے بھی ہیں، یہ بھی ہیں، حرام کام کر رہی ہے، مستقل زنا میں مبتلا ہے، اس سے تو تعلق رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ خیر، تو سب سے پہلے جناب عقیدہ دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بچیوں کی عمر 30 40 سال ہو جاتی ہے، کہتے جی ہماری برادری کا نہیں مل رہا اس لیے ہم نکاح نہیں کر رہے، اور بچیاں بیٹھی رہتی ہیں۔ پھر وہ یہ سمجھنے لگتی ہیں ہمارے اوپر تو جادو کیا ہوا، اس وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا۔ جادو آپ پہ نہیں کیا گیا، آپ کے والدین کی عقلوں پہ جادو ہوا پڑا ہے کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ تو سب سے پہلی چیز عقیدہ، عقیدہ ایک ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے جھگڑے آتے ہیں، شوہر نے 3 طلاق دی تھی، پھر کہتا ہے میں تو وہابی ہوں، غیر مقلد ہوں، اہل حدیث ہوں، ہمارے ہاں تو 3 طلاق ہوتی نہیں ہے، 1 طلاق ہوتی ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ اس موقع پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن میں بے حد مجبور ہوں۔ ایک دن میں 4 گھر اجڑ کے میرے سامنے آتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا جناب، فلاں موقع پہ طلاق دے دی اور مستقل زنا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ میں چونکہ آپ لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہوں، نہ میں وہاں کا ماحول دیکھ رہا ہوں، تو میری اس عذر کو آپ قبول کیجیے گا۔ یہ ان باتوں کو ضروری سمجھ کے سمجھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے ہی بات کروں۔ تو بھائیو، سب سے پہلی چیز عقیدہ۔ رشتے میں سب سے پہلی چیز عقیدہ دیکھو۔ عقیدہ نہیں دیکھو گے تو کل کو سر پکڑ کے رو گے، بڑے مسئلے ہو جائیں گے۔ اس سے اگلی چیز ہے کہ ان کی دینداری دیکھو۔
لڑکا ہے کہتے ہیں میں نے تو یوٹیوب پہ ولاگ بنانے ہیں. لڑکا ہے وہ کہتے ہیں میرا تو کیمرہ سیٹ اپ ہے، اور لڑکی کہتی ہے میں تو تصویر کھنچاؤں گی نہیں. دونوں کا جوڑ نہیں بنے گا، کیونکہ دونوں کی دینداری برابر نہیں ہے. دونوں کی دینداری برابر ہونی چاہیے. اگر لڑکا نمازی پرہیزگار ہے تو لڑکی بھی نمازی پرہیزگار ہونی چاہیے. انتہائی نیک بچی عالمہ فاضلہ اٹھا کے ایک ایسے شخص کو دیتی جو داڑھی مونڈتا ہے، جو حرام بھی کماتا ہے، جو ویڈیوز بھی بناتا ہے، وہ بندہ آپ کی بیٹی کے دین کو کھا جائے گا. نہیں جی، آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے گی نا تو ہمارے بیٹے کو بدلی کر دے گی. یہی ماں اس بیٹی کی دشمن بنتی ہے. یہی ماں کہتی ہے نہ بیٹا نہیں بدلنا، نہ بیٹا ہرگز نہیں، خبردار جو تو نے دماغ تبدیل کیا. تو یہی ماں جب ساس بن کے سامنے آتی ہے، یہ خالہ جب ساس بن کے سامنے آتی ہے، یہی پھوپھی جب ساس بن کے سامنے آتی ہے تو پھر حشر نشر ہو جاتا ہے. تو دینداری دونوں کی برابر ہونی چاہیے. اگر لڑکا دن میں کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے تو لڑکی بھی ایسی ہونی چاہیے، ورنہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا. تو بے نمازی ہے، وہ کہے گا تو بڑی ہے عالمہ فاضلہ مجھے سمجھانے والی، اور لڑکی بے نمازی ہے، لڑکا پریشان رہے گا یار یہ میری بیوی تو نماز ہی نہیں پڑھتی. تو دینداری میں دونوں کی مساوات ہونا ضروری ہے، اور یہ چیزیں ماں باپ دیکھیں گے، یہ چیزیں لڑکا لڑکی دیکھ ہی نہیں سکتے. اور تیسری چیز یہ دیکھیں کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے، یعنی معاشرتی اعتبار سے اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے دوست، اس کے یار، لڑکی کے دوست، لڑکی کی سہیلیاں. یہ صرف لڑکے کو دیکھنے کی چیزیں نہیں، یہ لڑکی کے دیکھنے کی چیزیں بھی ہیں کہ لڑکی میں بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو روٹی پکانی آتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو سالن بنانا آتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر تین چیزیں کہ عقیدہ دونوں کا ایک ہونا چاہیے، دینداری دونوں کی ایک ہونی چاہیے، اور کریکٹر دونوں کا ایک ہونا چاہیے. اور ان چیزوں کو ماں باپ دیکھتے ہیں، اور ماں باپ کو ہی دیکھ کر یہ معاملہ کرنا چاہیے. اس کے بعد چار چیزیں اور ہیں جو دیکھنی ضروری ہوتی ہیں، اور ان کو دیکھا جائے تو اچھی بات ہے. اگر یہ پوری تھوڑی سی کم زیادہ ہو رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے دیکھو خاندانی سٹیٹس دونوں کا ایک جیسا ہے. لڑکا غریب خاندان کا ہے، لڑکی امیر خاندان کی ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر لڑکا کہتا ہے جی فلاں چیز بھی ماں باپ سے لے کے آؤ، فلاں چیز بھی لے کے آؤ، آج یہ مسئلہ ہو گیا، آج وہ مسئلہ ہو گیا. ہاں لڑکے کا خاندان بڑا ہے تو پھر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی. دونوں کی تعلیم دیکھیں کہ دونوں کی تعلیم کوشش کریں کہ ایک جیسی ہو، کہ جوڑ بن جاؤ. لڑکی 8 پڑھی ہے، لڑکا ماسٹر کیا ہوا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن لڑکی ماسٹر پڑھی اور لڑکا ان پڑھ ہے، اس کو دستخط کرنے نہیں آتے، تو لڑکی کبھی بھی اپنے شوہر کی عزت نہیں کر سکے گی. ماں باپ ان پڑھ اور جاہل اور گوار کے ہاتھ اپنی بچیاں دے دیتے ہیں، جی لڑکا کماتا ہے، جی ایسا ہے ویسا ہے. تعلیم دونوں کی دیکھنی چاہیے. کوشش کریں دونوں کی زبان ایک ہو، ٹھیک ہے، دونوں ایک زبان سے، کیونکہ زبان پورے ٹریڈیشن کو دکھاتی ہے. زبان جیسے پٹھان ایک الگ تہذیب ہے، اور اردو ایک الگ تہذیب ہے، پنجابی ایک الگ تہذیب ہے. بہتر ہے کہ زبان ایک ہو، ورنہ کوئی زیادہ مسئلے کی بات نہیں. اور چوتھی اور آخری چیز، لڑکا لڑکی کی عمر میں مناسبت ہونی چاہیے. لڑکا اگر 5-6 سال بڑا ہے تو چلو ٹھیک ہے، اب 15 سال بڑا لڑکا ہے، 20 سال بڑا لڑکا ہے، لڑکی چھوٹی عمر کی، یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں، خاندان دیکھا جائے گا، تعلیم دیکھی جائے گی، زبان دیکھی جائے گی، اور عمر دیکھی جائے گی. اس میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ رشتہ دیکھتے وقت ان چیزوں کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری. اب رشتے کے بعد جناب ہم منگنی کرتے ہیں، اور منگنی کے اندر جناب لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے، لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہناتی ہے، اور جناب اس کے اندر ساری رسمیں ہوتی ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ہجڑے لے کے آتے ہیں، اور جناب مہندی آ رہی ہے لڑکے کے گھر سے ایک پرات کے اوپر، اور اس کے ساتھ پورا ڈھولک اور باجا لگ رہا ہے. یہ خالصتاً ہندوانہ طریقہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ہندو مسلمانوں کی مسجد میں آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ بات کی ہو، وہ بات کی ہو، مسلمانوں کے ساتھ مل کے انہوں نے قربانی کی ہو، مسلمانوں کے ساتھ مل کے انہوں نے عید منائی ہو؟
کبھی دیکھا کہ ہندوؤں نے کسی وجہ سے مسلمانوں کے طریقے کو فالو کر کے شادی کی ہو؟ لیکن مسلمان مکمل ہندوؤں کے طریقے پہ شادی کر رہا ہوتا ہے. مہندی سے شروع ہوتا ہے اور منگنی سے شروع ہوتا ہے کہ منگنی کے اندر یہ رسمیں لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھے ہیں، محرم نامحرم کوئی فرق نہیں ہے. اور خاندان کے بڑے بوڑھے تو محرم نامحرم کا لحاظ رکھتے ہی نہیں ہیں، کہتے جی ہمارا کوئی پردہ تو نہیں، یہ تو ہماری بچی ہے، یہ تو ہماری بیٹی ہے. بیٹی تو جب بنے گی جب اس کا نکاح ہوگا، اب نکاح ہی نہیں ہوا تو بیٹی کیسے بن گئی ابھی تک آپ کی؟ اور وہ آ کے سر پہ سسر صاحب سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور سسر صاحب دیکھ رہے ہیں اور پھر کیمرہ مین دیکھ رہا ہے اور کیمرہ مین تصویریں اور لڑکیاں تصویریں بنا رہی ہیں، پھر گروپوں میں بھیج رہے ہیں، پھر غیر محرم مرد دیکھ رہے ہیں کہ ہماری شادیاں ایک تباہی کا مرکز بنی ہوئی ہیں. اور کتنے سینکڑوں واقعات ہیں، تباہ ہو گئے گھروں کے گھر اجڑ گئے، گھروں کے گھر تباہ ہو گئے. کہ میرے پاس زیادہ وقت ہے نہیں تو میں آپ کو وہ واقعات سناتا کہ اللہ اکبر کہ لوگوں نے کس طریقے سے کہ بہن کی مدد کرنے کے لیے اس کی بہن چلی گئی کیونکہ اس کا ولادت کا متوقع تھی، وہاں دوسری بہن چلی گئی. جناب ظاہری بات ہے ان دنوں میں شوہر جو ہے وہ دور ہوتا ہے، اس کو جناب جو ہے سالی سے بات چیت کرنا شروع کر دی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا جناب کہ دونوں نے مل کے اپنی بہن کو قتل کیا، بہن نے اپنی بہن کو قتل کیا، شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کیا. لیکن ظاہری بات ہے قتل کرنا تو کوئی عام چیز نہیں ہوتی، کوئی بہت بڑا جرم ہے. ہاتھ پاؤں اس کے کانپ رہے تھے، کسی طریقے سے پتہ چل گیا، پولیس کو خبر ہوگی یہ تو مری نہیں ہے، تو قتل ہوئی ہے. تو طرح کیونکہ محرم نامحرم کا لحاظ جو شریعت نے رکھا ہے، تو جب ہم اس چیز کو کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلاتے تو پھر صرف تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں. کیونکہ ہم شریعت کے مطابق اپنا کام نہیں کرتے تو پھر اللہ بھی ہمیں ہمارے حوالے کر دیتے. ہاں کرنا ہے جو کر لو بھائی، تم جو کر سکتے ہو کرو، کہ یہ تو تمہارے اختیار کی چیز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو دیکھیے جی بات یہ ہے کہ منگنی کے اندر لڑکا لڑکی کو دیکھ رہا ہے، لڑکی لڑکے کو. بھئی شریعت نے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے. منگنی ہوگی، لڑکا لڑکی سے فون پہ بات کر رہا ہے، میسج پہ بات کر رہا ہے، آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہے، اور آپس میں بات کرتے کرتے نہ جانے کیا کیا باتیں ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ کا ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ اس طرح اس طرح. بعض دفعہ لڑائیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں. میرے سامنے کئی رشتے آئے روز یہ مسئلے آتے رہتے ہیں. جب خلاف شرع چلیں گے تو پھر اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ منگنی سے یہ چیز شروع کی. اب شریعت میں منگنی ہے خطبت النکاح. خطبت النکاح کو عربی میں منگنی کہتے ہیں. منگنی کا کیا مطلب ہے؟ بھئی منگنی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں خاندان مل کے بیٹھ جائیں اور مل کے بیٹھ کے طے کر لیں جی نکاح کب ہونا ہے، نکاح کدھر ہونا ہے، نکاح کس نے پڑھانا ہے، حق مہر کیا رکھنا ہے، نکاح فارم کے اوپر کون کون سی شرائط ہیں، آپ کے بیٹے کی کیا شرائط ہیں، آپ کی بیٹی کی جی کوئی شرط نہیں. جب کوئی شرط نہیں چلو ٹھیک ہے، ہم جہیز دینا چاہیں گے، ہم کچھ پیسے دینا چاہیں گے اپنی بیٹی کو، ہم جہیز نہیں دے سکتے ہیں، ہمارا یہ معیار نہیں ہے. آپ کا بیٹا ہماری بیٹی کو کہاں رکھے گا؟ اکٹھا رکھے گا، الگ گھر میں رکھے گا؟ جی وہ اکٹھا رکھے گا، نہیں ہمیں اپنی بیٹی کو الگ رکھنا ہے. یہ سب چیزیں طے کی جائیں گی. منگنی اس چیز کا نام ہوتا ہے، نہ کہ منگنی اس چیز کا نام ہوتا ہے جناب. منگنی تو ایک وعدے کا نام ہے اور اس وعدے کو کس طریقے سے آپ نے ترتیب دینا، منگنی اس چیز کا نام ہے. ہماری منگنیوں میں ڈھول ہوتا ہے جناب، رنگ پھینکا جاتا ہے جناب، پانی پھینکا جاتا ہے، فوارے چلائے جاتے ہیں، پھولوں کی پتیاں پھینکی جائے. سورا ہندوانہ طریقہ ہے. شریعت نے خطبت نکاح کا طریقہ کار متعین کیا کہ بھئی یہ طے کیا جائے، اور یہ طے کرنے کا نام بھی تو منگنی ہے. اس کے علاوہ تو منگنی اور کچھ نہیں. یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری ہندوانہ طریقہ ہے، اور ہماری شادی خالصتاً نظر آتی ہے کہ ہندوؤں کی شادی ہو رہی ہے. اور جو لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں. پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، ہماری شادی کس طرح. اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرو کہ ہم شریعت کے مطابق شادی کر رہے ہیں، اور شریعت کے مطابق جو شادی کرتا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے. لیکن مسئلہ ہمارے دینداروں کا یہ، ان کو بخار یہ چڑھا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ ہمارے بارے میں. ارے تم اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہو،
اور تمہیں خود ہوش نہیں آ رہی کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں تو ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، لوگوں کو شرمندہ ہونا چاہیے، لیکن یہ خود شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اور نئے دین میں اتنی سختی نہیں، اتنی نرمی بھی تو نہیں ہے نا، جو ہم شادی پوری کی پوری ہندوانہ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پورا آپ کا شہر ہے بنو عاقل، اس بنو عاقل شہر کے اندر کتنے گھرانے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق شادی کرتے ہیں، کتنے گھرانے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں کہ آپ نے سادگی سے نکاح کیا۔ ان اعظم النکاح ورقۃ ایسرہ معونہ، ہاں البتہ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ بڑا ولیمہ کرے، وہ زیادہ، اب بھئی ہمیں اپنی بیٹی کو بہت زیادہ خرچہ کرنا ہے، جی آپ خرچہ کریں، لیکن کیا کریں، آپ نے کتنا خرچہ کرنا ہے؟ جی ہم 5-6 لاکھ اپنی بیٹی اور داماد کو دے دو کہ بیٹا یہ سنبھال کے رکھ لو، کام آئیں گے۔ یہ بیٹی اور داماد کے دے دو، بیٹا ماشاءاللہ ہے ہمارے پاس، آپ یہ لو دونوں عمرے پہ چلے جاؤ، تو اپنی بیٹی داماد کو دیں، بجائے ادھر ادھر کے لوگوں کو کھلانے کے کہ نکاح میں بھی کھانا ہو رہا ہے۔ نکاح کا کھانا جائز ہے، نہ حرام ہے، نہ خلاف سنت ہے، نہ ہی ضروری ہے کہ نکاح کے اندر لوگوں کو جمع کر کے بھئی آپ ایک دفعہ ولیمہ کر لو، ولیمے پہ کھانا کھلانا ہے۔ اور شریعت نے جو طریقہ کار رکھا، وہ شریعت نے طریقہ کار یہ رکھا کہ جب دلہن تیار ہوگی تو اس کے اندر ماں باپ کو کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا، جتنی بھی دلہنیں تیار ہوئی ہیں جا کے ان کے شوہر کے گھر جا کے تیار ہوئی ہیں، چلیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر دلہن تیار کر لیتے ہیں، شریعت نے گنجائش دی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ لگائے کہ وہ تیار کرے۔ پھر جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے اندر جو مہر ہے وہ مہر مرد کے ذمہ ہوتا ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہوتا۔ پھر نکاح کے بعد چھوارے تقسیم ہوتے ہیں، وہ چھوارے بھی مرد کے ذمہ ہوتے ہیں، عورت کے ذمہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جناب گھر لے جانا ہے، سکنا دینا ہے یعنی گھر دینا ہے، وہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نان نفقہ ہوتا ہے، وہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جہیز جو ہوتا ہے وہ بھی، اس کے بعد ولیمہ جو ہوتا ہے وہ بھی مرد کے ذمہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں آپ کے شہر کے اندر کتنے بوڑھے ہوں گے جو میری بات سن کے رو رہے ہوں گے کہ بیٹی پیدا ہوتی، یا اللہ اب تو 2.5-3 لاکھ روپے دینا، میں غریب مزدور کسان آدمی ہوں، میں کہاں سے لے کے آؤں گا؟ کہ بچی کا باپ پریشان ہے، یا اللہ میں پیسے کہاں سے پورے کروں گا؟ کہ ہمارے معاشرے نے سارے خرچے عورت کے بچی کے ذمہ ڈال دیے، سارے خرچے بچی کے ذمہ، جتنے خرچے میں نے آپ کو ابھی گنوائے یہ سارے اللہ نے مرد کے ذمہ ڈالے کہ تم دوسرے کی بیٹی لینے آئے ہو، اور جہیز ہم نے لازمی کر دیا کہ جہیز ہم نے دینا ہی دینا۔ ماں باپ اپنی بچی کو کچھ اپنی خوشی سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ ان کو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ہمیں دینی سیٹ میں فلاں چاہیے، ہمیں بیڈ شیٹ میں فلاں چاہیے، ہمیں بیڈ جو ہے فلاں والا چاہیے، اس کے ساتھ آپ ہمارے بیٹے کو گاڑی دیں گے، تو سارا ہندو کرتے ہیں۔ ہمارے نکاح اور ہندوؤں کے نکاح میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نظر نہیں آتا مسلمان کی شادی میں اور ہندو کی، سوائے اس کے کہ مولوی صاحب آتے ہیں، اور مولوی صاحب کہنے میں بھی عجیب قسم کے مسائل۔ مولوی صاحب آتا ہے دلہن کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ہاں جی ہاں بیٹی، سر پہ ہاتھ رکھے گا، ہاں بیٹی بتائیے میں نے فلاں بن فلاں سے آپ کا نکاح کیا، آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ لڑکی بول رہی ہے، لڑکی آگے سے بول رہی ہے، اور مولوی صاحب کو بول رہی ہے، وہ بھی نامحرم، اور کزن آئے وہ وکیل بن رہے ہیں، وہ بھی نامحرم۔ بھئی لڑکی کے بھائی وکیل بنے، لڑکی کا والد وکیل بنے، وکالت کے نکاح وکالت کے گواہ بنے، چاچو بنے، ماموں بنے، بھائی بنے، اتنے عزیز و اقارب، لیکن جا کے بہنوئی بنے گا وکیل، لیکن جا کے پھوپھو کا بیٹا وکیل بنے گا جو کہ شرعی نامحرم ہے، جا کے دیور وہ بنے گا وہ جو کہ شرعی نامحرم ہے، جس کے بارے میں تو اللہ کے نبی ہے نا الحم الموت، کہ دیور تو موت ہے۔ لیکن ہمارے نکاح اور شادیوں کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو شریعت کے مطابق چلنا نہ چلنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہماری شادیاں بس ایسے ہوں گی، ہماری مرضی کے مطابق ہوں گی، اور اس کے اندر ہندوانہ طریقہ کار کا دخل ہے۔ دوستو شریعت کتنی خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق ہونے والی شادی میں مزہ ہی نہیں آتا۔ کہتے جی میت کا گھر ہے، اور کون کہتے ہیں؟ ہمارے مسلمان۔ سنت کے مطابق شادی کرنے والوں کو چاہیے کہ حوصلہ افزائی کرے، لیکن حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں۔ اکبر رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کے تھانے میں
رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، نبی کی سنتوں کو پتھر مارتے ہیں۔ کون؟ ہم مسلمان۔ میری باتیں آپ کے کانوں پہ بڑی شوق گزر رہی ہوں گی، لیکن میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں دکھی دل سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے میری بات کو دل کے کانوں سے سنیں۔ نبی کی سنتوں کو پتھر آپ مار رہے ہیں، ہم مار رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی مار رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں، نبی کے طریقے کو ہم لوگوں نے چھوڑا ہے۔ ہندو اپنائیں گے، نبی کی سنت کے طریقے ہمارے ہاں یتیم اور لاوارث ہو چکے ہیں، اور ہم نام لیتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور جو ہم میں شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نمبر ایک تو خود شرمندہ ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یار لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لوگ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ آپ کیوں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم نے شریعت اور بچی کا سامان رکھا ہوا سب کو دکھا رہے ہیں؟ آپ نے آج تک بچی کو اتنا کچھ دیا ہے، وہ اپنے لوگوں کو دکھایا؟ آج اب بچی کا سامان جناب داج ہے وہ دوسروں کو دکھانا ہے، یا آپ نے آج تک اپنی بچی کا سامان کسی کو دکھایا کہ ہم اپنی بچی کو یہ دودھ دے رہے ہیں، ہم اپنی بچی کو یہ چیز کھلا رہے ہیں، ہم اپنی بچی کو یہ کپڑا دلا رہے ہیں؟ وہاں تو آپ بڑی خاموشی سے لے کے آ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ نکاح ہوتے ہی آپ نے 22 جوڑے بنائے اور 22 کے 22 جوڑے کھڑے کر دیے۔ جناب آئیں خواتین لائن لگائیں اور لائن لگا کے دیکھیں کہ کون سا زیور دے رہے ہیں، کون سے کپڑے دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے؟ یہ کون سے قانون میں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے؟ کون سے فقہ کی کتاب میں لکھا ہے؟ آپ کے قریب میں علماء رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کون سی شریعت میں لکھا ہے جو ہماری شادیوں میں ہو رہا ہے، اور ہر شادی میں ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے دیکھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور واضح پتہ ہے کہ یہ ہندوانہ طریقہ ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ شریعت محمدی تو ہمارے سامنے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں گستاخ رسول کو یہ کرو، گستاخ رسول کہ سب سے بڑی حرکت تو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چھید کے ہماری شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو قتل کر کے ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں اس سے سخت الفاظ کہنا چاہتا ہوں، میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ لیکن میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس سے زیادہ سخت کہ میں کیا کہوں کہ ہماری شادیوں میں ابتدا سے لے کے رخصتی ہو رہی ہے، اور رخصتی کے اندر کیمرہ مین سامنے کھڑا ہے، عورتیں ویڈیوز بنا رہی ہیں، اور جناب سر کے اوپر قرآن رکھا جا رہا ہے، اور قرآن رکھ کے رخصتی کی جا رہی ہے جو قرآن کے سائے میں ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیاں فاطمہ کی رخصتی قرآن کے سائے میں کی تھی، صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کی رخصتی قرآن کے سائے میں کی تھی۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، برکت والا نکاح یہ ہے کہ ایسرہ مؤونہ، کہ آسان کیا جائے اس کو آسان۔ آج بیٹی کا باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ نہ جانے میں اتنا جہیز کہاں سے دوں گا، اور سامنے والوں کا مطالبہ، اور وہ یہ سب کر دیتا ہے۔ بچی کی شادی کے اوپر کھانا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کہ یہ کھانا کھلائیں، لیکن چلو یہ کھلا رہے ہیں، جائز ہے، خلاف شرع تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ نہیں جو میں نے طریقہ کار عرض کیا آپ کے سامنے۔ لیکن اگر کوئی کھانا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ باپ اپنی خوشی سے اپنے آئے ہوئے رشتہ داروں کی دعوت کر رہے ہیں، آنے والے باراتیوں کی دعوت کرے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اس میں مرد الگ ہوں، خواتین الگ ہوں۔ خواتین کھلائیں، مردوں میں مرد کھلائیں۔ اب ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے، اور ولیمے کی دعوت کے اندر جناب لفافے سب کو دیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے لکھوا رہے ہیں کہ ہاں جی اتنے پیسے جناب ملک نذیر سولنگی صاحب دامت برکاتہم نے دیے، اتنے پیسے ملک فلاں نے دیے، اتنے پیسے جناب فلاں سائیں کھوکھر نے دیے، اتنے پیسے فلاں نے دیے، اب وہ لے کریں۔ اب جب ان کی شادی ہوگی تو وہی 500 روپے واپس کرنے جائیں گے۔ اکابرین نے اشرف الجواب حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، امداد الفتاوی جلد 2 حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، کفایت المفتی میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، فتاوی محمودیہ کتاب النکاح میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی مفتی محمود حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامع الفتاوی اور آپ کے مسائل ان کا حل، جتنے متداول فتاوی جاتے ہیں، اور احسن الفتاوی نے تو سب کا بیڑا غرق کیا، اتنا سخت الفاظ استعمال کیے کہ یہ قطعی حرام ہے، قطعی حرام ہے
یہ پیسے لینا اس طریقے، ہاں کوئی دیتا ہے کہ آپ کا اتنا خرچہ ہوگا، یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، چھپ چھپا کے ہاتھ میں، لڑکی کے والد کے ہاتھ میں دے دیں، لڑکے کے والد کے ہاتھ میں دے دیں کہ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی دعوت کی، ہماری طرف سے کچھ تعاون ہے، ہاں وہ تعاون دے، لیکن نہ رسمن ہو، نہ اشراف نفس کے ساتھ ہو۔ اور جناب لکھوار ہے، یہ اس کو نیوتا کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، اور غالباً آپ کی زبان میں نیوندرا کہتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں مکمل خبر نہیں کہ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ دوستو آپ بتاؤ، جس نکاح کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دل دکھایا جا رہا ہو، تو بتاؤ اس نکاح میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ اس نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا روتے تھے، امتی امتی امتی، دنیا سے جاتے وقت امتی امتی امتی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 6 گھنٹے میدان عرفات میں، اپریل کی دھوپ ہے اور 45-50 ڈگری جو ہے درجہ حرارت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اتنا منتیں، اتنی سماجتیں، اتنا رونا، ہچکیاں بندنا، اور ہاتھ آپ کے اوپر اٹھتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ ترا، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہم نے آپ کی بغلوں کی سفیدی بھی دیکھ لی کہ آپ نے ہاتھ اتنے اٹھائے، اور اس میں بھی آپ کی دعا امتی امتی، میرے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اونٹ لے کے آؤ، 33 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 37 اونٹ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 37 اونٹ حضرت علی کے ساتھ مل کے ذبح کیے، اور پھر اس کے بعد بقیہ اونٹ حضرت علی سے فرمایا کہ تم اب اکیلے ذبح کرو، 100 اونٹ ذبح کیے، پھر ایک گائے منگوائی، گائے کو تمام امہات المومنین کی طرف سے ذبح کیا، پھر ایک مینڈھا منگوایا، اور مینڈھا منگوانے کے بعد فرمایا کہ یہ قربانی میری ساری کی ساری امت کی طرف سے ہے، یعنی میرے لیے، آپ کے لیے اللہ کے نبی نے قربانی کا جانور ذبح کیا۔ دیکھو دوستو، یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو ماننا ہے، جاننا ہے۔ تو یہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ اللہ کے واسطے آپ کہیں تو میں ہاتھ بھی جوڑوں کہ اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کو شرعی طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کرو، اپنی آنے والی نسل کی ماں کو شرعی طریقے سے اپنے گھر پہ لے کر آؤ، آنے والی نسل کی ابتدا کو آپ اللہ کے نام سے شروع کریں، نہ یہ کہ ہم اپنی مرضی اور اپنی توقعات اور اپنے مزاج کے مطابق کرنا شروع کریں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ مجھے 1 بجے تک بات کرنا تھی، لیکن مجھے انتہائی ضروری جانا ہے، اور تقریباً 12:45 پہ مجھے ایک جگہ پہ پہنچنا ہے، اس لیے میں رابطہ کر رہا تھا کہ ہم 11:30 بجے کر لیں۔ اس مجھے ایمرجنسی ہو گئی ہے کسی بڑے کی طرف سے، تو مجھے فوراً نکلنا ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، بس میں اتنی ہی بات آپ حضرات کے سامنے رکھ سکا ہوں۔ اس کے اندر ساری کی ساری رسومات آ گئی، بنیادی چیزیں آ گئی، اور ایک بنیادی بات یہ ہے کہ آپ حضرات اور ہم لوگ جب بھی نکاح کریں، شادی کریں، تو کسی اللہ والے، کسی عالم دین سے پہلے نمبر پہ مشورہ کریں کہ جی ہمارا یہ معاملہ ہے، آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد مشورہ در مشورہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خواتین تو مشورہ کرتی ہیں، لیکن مرد حضرات مشورہ نہیں کرتے، کیونکہ اصل تو ممبر وہی ہوتے ہیں، کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ جب ممبر وہ ہیں، کام انہوں نے کرنا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے اس کے مطابق چیزیں چلتی ہیں۔ خواتین یہاں پر مرد کے تابع ہوتی ہیں، ان کو اپنے مرد کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مرد کہتے ہیں نہیں جی مرد عورت اکٹھے ہوں گے، نہیں جی۔ اور ہمارے خاندان کے بڑے بوڑھے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین میں گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا کس سے پردہ، ساری میری بیٹیاں ہیں جی۔ یہ جب مسئلہ بوڑھے داخل ہوتے ہیں تو 2-3 جوان ان کے پیچھے آ جاتے ہیں، اور پھر 2-3 جوان ان جوانوں کے پیچھے آ جاتے ہیں، پھر شادی ہوئی، نکاح ہوا، لڑکا جو ہے وہ خواتین میں آ جاتا ہے۔
اب ساری عورتیں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو دیکھ رہی ہیں، اور اس کے دوست، دلہے کے دوست، وہ بھی ساتھ اندر آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نامحرم نہیں ہیں عورتوں کے۔ اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم اس کے اوپر خوب ہنس رہے ہوتے ہیں، ہماری خواتین اس کے اوپر کھلکھلا رہی ہوتی ہیں، ہماری خواتین اس کے اوپر ہنس بول رہی ہوتی ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی ہم سے سرزد ہو رہی ہے، اور ہم اتنی بڑی نافرمانی اپنے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ نادم نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر ہم خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہماری خواتین بھی اس کے اوپر خوش ہو رہی ہوتی ہیں، اور کہتی ہیں جی کیا کریں، مجبوری ہے جی، لڑکے والے ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس بات کو سمجھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو اپنے ہاتھ سے دیکھے منکر کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں تو زبان سے روکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ زبان سے روکتے ہیں بلکہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ کرنا ہے کرو، اور پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہوتے ہیں، اپنا مال اس کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ابھی جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ماں بھی ساتھ ہے، بھائی بھی ساتھ ہے، دوست بھی ساتھ ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر ساتھ ہیں، تو یہ کہاں کی دوستی ہے، یہ کہاں تک چلے گی؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات یہاں پہ جمع ہوئے، اللہ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔